للمؤمنین من انفسہم. خطبہ دے رہے ہیں سرکار، 1,20,000 کا مجمع ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ آج کی ہماری گفتگو حدیث غدیر خم کے حوالے سے ہے. حدیث غدیر خم کے حوالے سے اہل سنت کا اور اہل تشیع کا موقف اور استدلال سنی شیعہ کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کریں گے. بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں کہ مسئلہ امامت و خلافت کے حوالے سے اہل تشیع کے ہاں جو نظریہ اور عقیدہ پایا جاتا ہے، اس عقیدے پر اہل تشیع کے پاس سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہی حدیث غدیر خم ہے، اور اسی کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنا استدلال کر کے. جہاں تک مسئلہ امامت و خلافت کا تعلق ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے ہاں واضح ہے کہ ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد مسلمانوں کا امام اور خلیفہ کون بنے گا، کس کو بنایا جائے گا، یہ مسئلہ شورائی اور فروعی مسئلہ ہے. جبکہ اہل تشیع کے ہاں امامت اور خلافت کا مسئلہ یہ اصول دین میں سے ہے. جس طرح توحید، رسالت، آخرت، امامت اور عدالت یہ 5 اصول دین ہیں اہل تشیع کے ہاں، اور امامت اصول دین میں سے ہے. اور ان کے ہاں 12 امام منصوص من اللہ بالعلم ہیں، یعنی نام لے کر اللہ رب العزت نے ان پر نص فرمائی ہے کہ یہ امت کے امام اور خلیفہ ہوں گے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل اور امامت بلا فصل کا عقیدہ اہل تشیع اس انداز سے رکھتے ہیں کہ وہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو خلفۂ راشدین میں سے پہلے 3 خلیفہ ہیں، ان کی خلافت کا سرے سے انکار کرتے ہیں. یعنی وہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ خلیفہ برحق ہے ہی نہیں تھے، یہ نعوذ باللہ ڈکٹیٹر تھے، یہ جو نا وہ غاصب تھے، انہوں نے مولا علی کی خلافت غصب کی ہے، یہ خلیفہ برحق نہیں ہے. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ اور نظریہ ان کی کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ. اور یہ جو نظریہ اہل تشیع کا ہے، ان کی معتبر کتابوں میں سے الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب القلینی کی کتاب الکافی اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہے. رجال کشی اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی یہ عقیدہ اور نظریہ لکھا ہے. اسی طرح تفسیر قمی میں، رجال کشی میں، تفسیر عیاشی میں، تفسیر البرہان میں، اور اسی طرح الاختصاص شیخ مفید کی، اس میں بھی. اور یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923 پر ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ عیاشی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی، 4 اشخاص علی بن ابی طالب، مقداد، سلمان اور ابو ذر کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ. چونکہ وہ 4 صحابہ کے علاوہ باقی سب کو مرتد سمجھتے ہیں اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے وہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی نص، خلیفہ بلا فصل کی نص کر دی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصی ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت فرمائی تھی. جبکہ اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ ہرگز بات جو ہے نا وہ تسلیم شدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو بحمد تعالیٰ ہماری کتابوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ ان کا فرمان موجود ہے کہ مولا علی خود فرماتے، جب آپ سے کہا گیا آپ کی شہادت کے وقت، شہادت سے چند لمحات پہلے ضربت آنے کے بعد کہ حضور فاستخلف علینا، ہم پر کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں، اپنے بعد اپنا نائب مقرر کر دیں، تو مولا علی نے کیا جواب ارشاد فرمایا وَلَكِنْ أَتْرُكُكُمْ إِلَى مَا تَرَكَكُمْ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا، میں تمہیں ایسے ہی چھوڑوں گا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا. اور یہ روایت مسند احمد ابن حنبل میں 1081 نمبر حدیث ہے.
مولا علی خود فرماتے ہیں کہ حضور نے جس طرح امت کو چھوڑا ہے میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا, میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا. مولا علی کا بھی یہ فرمان ہے. اور مولا علی کے شاگرد اور چچا کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 7 صفحہ 309 پر موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کے لیے وصیت نہیں کی. حضور نے کسی کو اپنا وصی مقرر نہیں فرمایا کہ حضور کے بعد جس کو مسلمانوں کا خلیفہ بلا فصل مقرر کیا جائے, حضور نے اس کا نام لے کر ارشاد نہیں فرمایا. اور اسی طرح ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 4231 نمبر حدیث ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی. اور خود مولا علی فرما چکے, حضرت عبداللہ بن عباس فرما چکے, سیدہ عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں, اور حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام بہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد کے صفحہ 141 پر یہ بیان کیا ہے. اسی حدیث کو من کنت مولا فعلی مولا کو بیان کر کے امام حسن بن علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس فصیح العرب تھے, افصاح العرب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کے لیے وصیت فرمانی ہوتی تو حضور خود اعلان کر کے یہ فرما دیتے کہ میرے بعد یہ تمہارا خلیفہ اور تمہارا والی اور سرپرست اور حاکم ہوگا اور خلیفہ ہوگا. حضور نے ایسا نہیں فرمایا. جہاں تک تعلق ہے حدیث من کنت مولا فعلی مولا اس حدیث کا, تو بنیادی طور پر اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس کی صحت کے حوالے سے علماء اہل سنت اور محدثین کا موقف کیا ہے. تو محدثین میں سے بعض محدثین تو وہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کی صحت پر کلام کیا ہے, کیونکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود نہیں ہے. البتہ حدیث کی دوسری کتابوں میں جامع ترمذی, المستدرک الصحیحین, مسند احمد ابن حنبل, امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ اور سنن الکبریٰ البیہقی میں دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری مسلم میں تو نہیں ہے من کنت مولا فعلی مولا والی. اور محدثین کے ہاں بعض محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا, جن میں سے یہ ایک محدث ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی المتوفی 671 ہجری. یہ ان کی مشہور کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308 پر امام قرطبی اپنا موقف لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں الجواب عن الحدیث الاول انہ لیس بمتواتر, کہ من کنت مولا والی حدیث متواتر نہیں ہے. وقد اختلف فی صحتہ, اور اس کے صحیح ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے. وقد طعن فیہ ابو داؤد السجستانی و ابو حاتم الرازی, امام ابو داؤد سجستانی اور ابو حاتم الرازی نے اس میں کلام کیا ہے. واستدل علی بطلانہ بان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, اور ان دونوں محدثین نے اس حدیث پر کلام اس اعتبار سے کیا ہے, وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں آنے والی 3512 نمبر حدیث جو ہے وہ اس حدیث کے معارض آتی ہے. اور وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قبیلوں کا ذکر کیا کہ مزینہ, جوہینہ, غفار, اسلم, قریش, انصار, یہ حضور نے جو قبیلوں کا ذکر کیا تو ذکر کر کے فرمایا کہ موالیت دون الناس, یہ میرے مولا ہیں, باقی لوگوں کے علاوہ کلہم لیس لہم مولا دون اللہ و رسولہ, اور ان کا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور مولا نہیں ہے. تو امام ابو داؤد, ابو حاتم اور قرطبی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ صحیح بخاری کی 3512 نمبر حدیث جو ہے من کنت مولا کے معارض آتی ہے, لہذا وہ اس پر کلام کرتے ہیں. یہ امام قرطبی کا تبصرہ ہے. اور اس کے ساتھ امام جمال الدین الزیلعی المتوفی 762 ہجری اپنی کتاب نصب الرایا فی تخریج احادیث الہدایہ کی جلد 1 صفحہ نمبر 437 پر لکھتے ہیں وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ كَثُرَتْ رُوَاتُهُ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ, کہتے ہیں بہت ساری حدیثیں ان کے راوی بہت سارے ہوتے ہیں اور اس کے طرق بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ حدیث ضعیف, لیکن وہ اس کے باوجود حدیث ضعیف ہوتی ہے. کہ حدیث تیر و حدیث الحجم والمحجوم, جس طرح کہ حدیث تیر اور حجم محجوم والی حدیث. و حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ, اور حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اس پر ان ائمہ محدثین نے اس طرح تبصرہ کیا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ محدثین کا موقف جو ہے جمہور کے مقابلے میں ہے.
جمہور محدثین من کنتو مولاہو فعلی مولاہو والی حدیث کو صحیح مانتے ہیں، اور یقیناً یہ حدیث صحیح ہے، اور بحمد تعالیٰ ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ جمہور محدثین کے ہاں جو اس حدیث کا درجہ ہے وہ درجہ صحت کا ہے، یہ حدیث جو ہے وہ درجہ صحت کو بحمد تعالیٰ پہنچتی ہے۔ اب جو اگلا درجہ اور مرتبہ ہے، یہ حدیث جو ہے وہ جن کتابوں میں موجود ہے، کس مضمون کے ساتھ موجود ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم میں 6225 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد خم کے مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم کے مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبا، کہ اے لوگو، میں ایک انسان ہوں اور قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کو لبیک کہوں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، اس میں ہدایت اور نور ہے، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، پس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وَاسْتَمْسِكُوا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن کی طرف ابھارا اور اس کی ترغیب دلائی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے اپنی اہل بیت کا ذکر کیا۔ سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی صحابی سے تابعین نے، آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ حضور کی جو اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت حضور کی بیویاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہی ہیں، لیکن اس حدیث میں اور اس مقام پر جو حضور نے اپنی اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، یعنی حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل اور حضرت جعفر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اولاد، یہ سارے وہ لوگ حضور کی اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا۔ اب یہ حدیث صحیح مسلم میں جو موجود ہے 6225، اس کا مضمون یہ ہے، اس میں من کنت مولا ہو فعلی مولا کے الفاظ غدیر خم کے خطبہ میں موجود نہیں ہیں۔ یہ الفاظ جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، مستدرک حاکم اور سنن کبریٰ بیہقی وغیرہ اور امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ میں موجود ہیں۔ اب یہ جو حدیث غدیر خم ہے، غدیر خم کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس مقام پر چند جو بنیادی چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ غدیر خم کا مقام کون سا مقام ہے، اس کی جغرافیائی جو حالت ہے اس کو سمجھنا بھی اس خطبے کا مضمون سمجھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ مکہ شریف سے جو رستہ مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے، اس رستے پر، مکہ اور مدینہ کے رستے پر ایک مقام آتا ہے جوفہ کے قریب، اس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہاں کنویں تھے یا تالاب تھے پانی کے، جہاں سے لوگ پانی استعمال کرتے تھے، قافلے وہاں رکتے تھے، ٹھہرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد خم کے مقام پر پہنچ کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خم کے مقام پر کتنے لوگ اور کتنے افراد موجود تھے؟ جب اس خطبے کو بیان کرنے کی بات آتی ہے تو شیعہ خطبہ، شیعہ مبلغین اور شیعہ ذاکرین اس انداز سے اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر کے، اپنی طرف سے اضافے کر کے اس کو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے اس طرح پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حالانکہ 1.25 لاکھ صحابہ، 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ وہ میدان عرفات میں موجود تھے، میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ اس مقام پہ 1.25 لاکھ صحابہ غدیر خم میں موجود نہیں تھے، کیونکہ حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد جو مکہ والے تھے وہ مکہ میں رہ گئے،
جو طائف والے تھے وہ طائف میں چلے گئے، جو یمن والے تھے وہ یمن میں چلے گئے، اور عراق والے عراق میں، باقی اپنے اپنے علاقوں میں صحابہ چلے گئے۔ خم کے مقام پر تو وہ صحابہ موجود تھے جو مدینہ شریف یا مدینہ شریف کے مضافات کے رہنے والے تھے۔ اب ان کی تعداد کیا ہے؟ میں اہل تشیع کی کتابوں سے چند حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ابن شہر اشوب کی مناقب آل ابی طالب، اس میں امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ وفی روایت عن الباقر علیہ السلام، یہ ابن شہر اشوب نقل کرتا ہے، قال، آپ نے فرمایا، لما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم بین الف و ثلاثمائہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غدیر خم کا خطبہ ارشاد فرمایا تو امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اس وقت 1300 لوگ افراد موجود تھے۔ امام محمد باقر کی روایت کے مطابق 1300 افراد موجود تھے، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 37 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 139 اور 40، 158، 165 اور 193 پر متعدد روایات موجود ہیں۔ ملا باقر مجلسی نے نقل کیا، امام جعفر الصادق سے بھی نقل کرتا ہے کہ اس وقت غدیر خم کے موقع پر ایک روایت کے مطابق 10,000، 12,000 اور زیادہ سے زیادہ 15,000، اور صفحہ نمبر 193 جو ہے اس پر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے کہ 1300 اصحاب موجود تھے غدیر خم کے موقع پر، اور شیعہ جو مبلغین اور علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 15,000 افراد کی تعداد موجود ہے، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر کیوں ارشاد فرمایا؟ اس خطبے کا یا اس اجتماع کا، وہاں بیٹھ کے خطبہ دینے کا، بیان کرنے کا، مولا علی کی منزلت اور مقام بیان کرنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ اس حدیث کا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو کا شان ورود کیا ہے؟ سبب ورود کیا ہے؟ یہ حدیث کیوں؟ جس طرح قرآن کی آیت کا شان نزول ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنا ارشاد فرماتے ہیں کوئی حکم یا حدیث تو اس کا بھی سبب ورود ہوتا ہے، اس کا شان ورود ہوتا ہے۔ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ تو سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں اس کا شان ورود جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ لوگوں نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مولا علی کی لوگوں نے شکایت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم کے موقع پر اس جگہ پہ صحابہ کو ٹھہرا کر جمع کر کے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت اور ان کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ اس کا حوالہ پہلے اہل سنت کی کتابوں سے، صحیح بخاری میں 4350 نمبر حدیث، اور مسند احمد ابن حنبل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11408 نمبر، دلائل النبوہ میں امام بہقی 2119 نمبر روایت لے کے، اور جامع ترمذی میں 3712 نمبر، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ حافظ ہبۃ اللہ اللالکائی کی 2640 نمبر روایت، اور المستدرک علی الصحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4712 نمبر حدیث امام حاکم لے کے، حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اور اہل تشیع کی کتابوں میں سے ملا باقر مجلسی کی یہی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 220 اور 221 پر، اور جلد نمبر 33 کے صفحہ نمبر 218 پر، اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علامہ اربلی کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288، 288 اور 289، ان دونوں صفحات پر اس کا شان ورود کچھ اس طرح موجود ہے۔ اس بات پر سنی شیعہ دونوں متفق ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف خمس لینے کے لیے روانہ فرمایا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیغام آیا تھا کہ یا رسول اللہ یمن میں جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس کا خمس آپ کسی کو بھیج کے منگوا لیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا کہ علی یمن جائیں
اور جا کے وہاں سے مال غنیمت اور خمس لیں اور آپ مکہ پہنچیں اور وہاں آ کے حج میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے اور اسی طریقے سے آپ مال غنیمت اور خمس لے کے مکہ شریف واپس آئے۔ جب یمن گئے نا تو یمن میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس وصول کیا۔ خمس وصول کر کے آپ نے اس خمس میں سے جو مال تھا اس میں تصرف فرمایا، اس کو استعمال کیا۔ اب وہاں جو موجود صحابہ تھے ان میں سے حضرت برادہ بن حصیب اسلمی جو تھے، انہیں اس بات پر بڑا رنج ہوا اور وہ بڑے اس پر خفا ہوئے اور انہوں نے اس پر جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے نا وہ ناراض ہوئے کہ آپ نے اس خمس میں سے کیوں استعمال کیا، جبکہ حضرت علی اپنی جگہ پر برحق تھے۔ اصل میں غلط فہمی حضرت برادہ بن حصیب اسلمی کی ہوئی، وہ یہ سمجھے کہ شاید حضرت علی نے اس میں نعوذ باللہ ناجائز تصرف کیا ہے خمس میں سے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، کیونکہ خمس اہل بیت کا حق ہے۔ مولا علی نے اس خمس میں سے ایک لونڈی اپنے لیے رکھ لی تو انہوں نے اپنے حق کو استعمال کیا، جو تصرف کیا وہ خمس میں سے اہل بیت کا حق تھا، انہوں نے اپنے حق کو استعمال کیا۔ تو حضرت برادہ اسلمی نے جب یہ دیکھا تو اس پر وہ ناراض ہوئے، خفا ہوئے، اس پر ناراضگی ہوئی اور وہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کے انہوں نے حضرت برادہ بن حصیب اسلمی نے آ کے بیان کی۔ یہ اس بات کو شیعہ عالم اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 288 اور اگلے صفحے پر اس کو بیان کیا ہے کہ برادہ اسلمی کہتے غزوت مع علی الی الیمن فرأیت منہ جفوۃ، میں حضرت علی کے ساتھ یمن گیا تو میں نے ان سے کچھ تنگی محسوس کی۔ فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت علیٰ فتنقصتہ، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں واپس آیا اور حضور سے آ کے حضرت علی کی شکایت کی۔ جب میں نے حضور کی بارگاہ میں حضرت علی کی شکایت کی فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغیرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارکہ کو میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا، یعنی سرکار نے ناراضگی کا اظہار کیا حضرت برادہ بن حصیب اسلمی کی شکایت پر جو انہوں نے حضرت علی کی ہے۔ اب یہ ایک واقعہ، اور دوسرا واقعہ بھی علامہ اربلی نے کشف الغمہ کے اسی صفحے پر بیان کیا اور حضرت برادہ اسلمی سے ہی بیان کیا۔ اور اسی طرح اہل سنت کی کتابوں میں سے مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد بن حنبل 11408 نمبر حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے ہے، اور اسی طریقے سے دلائل النبوہ میں بھی اسی مضمون کی روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری میں 4350 نمبر حدیث برادہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی موجود ہے کہ انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا کہ علی کے ساتھ اس طرح بغض نہ رکھو، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال غنیمت سے جو خمس ملا ہے اس میں جو تصرف کر کے مال خمس کو استعمال کیا ہے، علی اس سے زیادہ کے حقدار ہیں۔ اب یہ شکایات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کی طرف سے حضرت علی کے بارے میں موصول ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خم کے مقام پر جمع کیا اور وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں، ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار کی جلد 37 میں حوالہ پیش کر چکا، جلد 33 سے حوالہ پیش کیا، اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علامہ اربلی کی اس کتاب سے حوالہ پیش کیا، اور اہل سنت کی تو کئی کتابوں میں یہ قصہ اور واقعہ موجود ہے کہ اس کا سبب ورود اور شان ورود یہ ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مولا علی کی جب شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب اس خطبے کے حوالے سے جو شیعہ علماء ہیں، شیعہ مقررین ہیں، خطبہ ہیں، اور بعض ان کی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس خطبے کو وہ قرآن کی 2 آیتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہتے ہیں جی یہ آیت نازل ہی اس وقت ہوئی ہے جب غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل اور ان کی امارت اور ان کی
امامت اور ان کے والی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ المائدہ کی یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن جمعہ شریف کے دن میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 45 موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو اہل تشیع کی مستند اور معتبر کتابوں میں سے سب سے معتبر کتاب ہے الاصول من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی، اس کی جلد نمبر 1 کتاب الحجہ، حدیث کا نمبر ہے 758۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَتَاهُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِعَرَفَةَ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ جمعہ کے دن عرفہ کے روز نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری بھی کہتی ہے کہ یہ جمعہ کے دن عرفہ کے روز نازل ہوئی ہے، اور اصول کافی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جمعہ کے دن عرفہ کے روز نازل ہوئی ہے، جبکہ شیعہ مقررین اور خطباء اس آیت کو جوڑتے ہیں غدیر خم کے ساتھ، جو کہ 18 ذو الحجہ کو پیش آیا، اور عرفہ جو ہے وہ 9 ذو الحجہ کو جو ہے وہ جمعہ کے دن خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا، اور یہ آیت عرفہ کے دن جمعہ کے دن 9 ذو الحجہ کو نازل ہوئی۔ اور دوسری آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 اللہ رب العزت نے یہ آیت مدینہ شریف میں نازل فرمائی، اور وہ آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیں۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔ اب اس آیت کو جوڑتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل اور ان کی امامت کا اعلان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی حضرت علی کی خلافت اور خلیفہ بلا فصل ہونا اور ان کا امت کا والی اور امام ہونا امت تک پہنچا دیں۔ جبکہ یہ آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اس وقت کے جس وقت اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں سے اپنی حفاظت کے لیے باقاعدہ اپنے حارس اور محافظ نگہبان رکھا کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو حضور مقرر کیا کرتے تھے کہ تم نے میرے حارس اور محافظ کے طور پہ تم نے حفاظت کرنی، اور صحابہ کرام بطور حارس اور محافظ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، بالخصوص مدینہ کے یہودیوں سے یہ خدشہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، حضور کو نقصان پہنچائیں گے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 نازل فرمائی اور فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہی تفسیر اور یہی شان نزول جو ہے وہ یہ شیعہ کی کتاب تفسیر فرات الکوفی ہے، فرات بن ابراہیم بن فرات الکوفی کی، اس کے صفحہ 37 پر لکھا ہوا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحارسہ اصحابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کے حارس اور نگہبان اور محافظ بن کے حضور کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ فانزل اللہ تعالی، پس اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ پوری آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ آگے لکھا ہے فتارک الحرس، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارسوں کو ترک کر دیا، حین اخبرہ اللہ انہ یعصمہ من الناس، جب اللہ نے حضور کو خبر دے دی کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ تفسیر فرات الکوفی میں بھی یہی تفسیر لکھی ہے، اور ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 16 اور جلد نمبر 16 کے صفحہ نمبر 257 پہ بھی اسی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ یہ بہار الانوار ہے،
اسی تقریباً سیم وہ جو تفسیر فرات الکوفی میں ہے، یہی سیم شان اس کا نزول بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے حارث مقرر کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارثوں کو ترک فرما دیا۔ اس میں مولا علی کی خلافت بلا فصل کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی اس آیت کا سیاق و سباق آپ دیکھیں، آیت نمبر 66 اور 68 دونوں آیتوں کو اس کے آگے اور پیچھے والی آیت کو دیکھیں، دونوں آیتوں میں جو ہے وہ ذکر یہود و نصارہ کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا ہو رہا ہے، اور انہی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ آپ اللہ کا جو اعلان اور پیغام ہے، تبلیغ رسالت ہے، تبلیغ دین ہے، کھل کے کریں اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اپنی رسالت کا حق ادا فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم پر جو رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اور یہ آیات جو ہیں ان کا تعلق غدیر قوم کے ساتھ بالکل ہرگز نہیں ہے۔ بعض جھوٹی موضوع من گرد بے سند اور ضعیف قسم کی روایات ان آیات کی تفسیر کے حوالے سے، شان نزول کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ بالکل ان آیات کا جو ہے وہ شان نزول کے حوالے سے غدیر قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حدیث جو ہے اس کا سبب ورود اور شان ورود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا شکایت کرنا تھا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، تو اب آ گیا اس حدیث کا جو ہے معنی وہ کیا ہے۔ شیعہ علماء جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، چونکہ ان کے ہاں یہ حدیث ایک مارکۃ الارا دلیل ہے، ان کے ہاں حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی، اور اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل، حالانکہ یہاں تو خلیفہ بلا فصل کا ذکر بھی نہیں ہے، نہ خلافت بلا فصل کا یہاں لفظ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا ہوتا تو حضور بالکل صاف لفظوں میں فرما دیتے کہ یہ علی میرے بعد تمہارا خلیفہ ہوگا، میرے بعد جو ہے وہ امت کا بالی ہوگا، حضور بالکل واضح طور پر اعلان کر دیتے۔ اور اگر حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہی کرنا مقصود ہوتا تو اس کا بہترین اور سب سے جو اعلیٰ مقام تھا، ذریعہ تھا، وہ میدان عرفات تھا۔ 9 ذوالحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں اعلان کر دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ میدان عرفات کو چھوڑ کر غدیر قوم کے موقع پر چند ہزار صحابہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا ارشاد فرمانا، یہ جو ہے وہ ایک خاص تناظر میں اور خاص اس کا سبب ورود، اس کی خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو شکایات موصول ہوئی تھی، ان کا جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دور کرنے کے لیے مولا علی کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا، اور وہ اس انداز سے کہ صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، اے صحابہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہیں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، پس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس کا میں محبوب ہوں، جس کو میں پیارا ہوں، اس کو علی بھی پیارا ہونا چاہیے۔ اللہم والی من والاہ، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ اب دیکھیں حدیث کا جو اگلا حصہ ہے، وہ حدیث کا اگلا حصہ سیاق و سباق، یعنی پہلا اور بعد والا حصہ بالکل اس کے معنی کو خود متعین کر رہا ہے، قرینہ بعد یہ بتا رہا ہے، حدیث کا تتمہ حدیث بتا رہا ہے کہ یہاں مولا جو ہے وہ محبوب اور پیارے کے معنی میں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور احادیث طیبات میں مولا کا کلمہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور عربی لغت میں جب ہم مولا کا لفظ دیکھتے ہیں تو لفظ مولا عربی لغت میں تقریباً 30 کے قریب معانی میں استعمال ہوا ہے۔ مولا بمعنی مالک بھی ہے، مولا بمعنی رب بھی ہے، مولا چچا کو، چچا کے بیٹے کو،
اپنے بیٹے کو، بہن کے بیٹے کو، معتق کو یعنی آزاد کرنے والے کو، جس کو آزاد کیا جائے اس کو، العبد کو، غلام کو، مالک کو، تابع، منعم علیہ، شریک، حلیف، صاحب، سحر، قریب، الولی، المحب، الناصر، الجار، یہ تمام معانی میں مولا جو ہے وہ ناصر، معین، مددگار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 میں یہ کلمہ مولا کا ذکر فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، پس اللہ ان کا مولا ہے، کن کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ مولا ہے حضور کا، جبریل مولا ہے، اور نیک صالح مومنین مولا ہیں، اور بعض فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا ہیں۔ اگر مولا کا معنی والی اور مولا کا معنی من کنت مولا ہو فعلی مولا میں خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں تو یہاں کیا معنی لیں گے؟ ان اللہ ہوا فإن اللہ ہوا مولا ہو و جبریل و صالح المؤمنین، کیا یہ معنی لیں گے کہ اللہ خلیفہ ہے، جبریل علیہ السلام خلیفہ ہیں، اور مومنین بھی حضور علیہ السلام کے خلیفہ، والی اور حاکم اور سرپرست ہیں، یا بعض فرشتے بھی حضور کے والی، حاکم اور سرپرست ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں مولا کا معنی ہے مددگار، معین، ناصر یعنی مدد کرنے والے۔ اللہ بھی حضور کا مددگار ہے، جبریل علیہ السلام بھی مددگار ہیں، مومنین بھی مددگار ہیں، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافرین کا کوئی مولا، کافروں کا کوئی مولا، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اگر یہاں مولا کا معنی لیا جائے اولا بالتصرف یعنی تصرف کرنے والا، مالک، سربراہ، تو یہاں وہ معنی نہیں بنے گا، کیونکہ یہاں آگے نفی ہو رہی ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے۔ اگر معنی یہ لیں کہ اللہ ایمان والوں کا حاکم سرپرست ہے تو آگے پھر کیا کریں گے کہ کافروں کا کوئی حاکم سرپرست نہیں، یعنی اللہ کافروں کا مالک نہیں ہے، اللہ کافروں کا مالک خالق نہیں ہے، اللہ تو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ تو یہاں معنی بنے گا کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار، اور اللہ ایمان والوں کا جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، کافروں کے ساتھ محبت رکھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 15 میں اللہ کریم فرماتا ہے مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہیا مولاکم، ہیا مولاکم وبئس المصیر، وہ جو جہنم ہے وہ تمہاری رفیق ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب ہیا مولاکم کا معنی، یہاں مولا کا معنی کیا کیا؟ رفیق، ساتھی، کہ تم جہنم میں رہو گے۔ یہاں مولا کا معنی ساتھی اور رفیق کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں، جو کہ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں سے صحیح بخاری میں 2699 اور 4251 نمبر، اور بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی صفحہ نمبر 373 پر اس کتاب میں ملا باقر مجلسی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید بن حارثہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ تو یہاں مولا کس معنی میں ہے؟ محبوب اور پیارے کے معنی میں، کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو اور تم ہمارے محبوب بھی ہو، تم ہمارے پیارے بھی ہو۔ اب اسی حدیث کے اوپر جب ہم انہی آیات اور احادیث کے معنی کو لے کے آتے ہیں تو واضح معنی ہو جاتا ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، پس جس کا میں مولا یعنی محبوب اور پیارا ہوں، اس کا علی بھی پیارا اور محبوب ہونا چاہیے، اس کو علی بھی پیارا اور محبوب ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہم والی من والا ہوں، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ اب شروع میں بھی پیار کا ذکر ہے، آخر میں بھی پیار کا ذکر ہے۔ قرینہ بادیہ اور تتمہ حدیث بتا رہا ہے کہ یہاں مولا بمعنی محبوب ہے، پیارا ہے، کہ علی بھی اس کو محبوب اور پیارے ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں جو روافض کی طرف سے استدلال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہاں
مولا کا جو لفظ ہے یہ اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولا بالتصرف قرار دیا کہ جس کا میں حاکم اور سرپرست ہوں، اس کے علی حاکم اور سرپرست ہیں، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں اس حدیث کا شان ورود، پہلے کہ اور شان ورود بھی میں ساتھ بیان کر دوں، شان ورود بھی اس حدیث کا بیان کیا گیا ہے۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب تفسیر اپنی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 186 اور 87 پہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں مواخات قائم فرمائی تو حضرت علی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے مہاجرین کو انصار کا آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اور حضور نے فرمایا، اللہم ھذا منی وانا منہ، یا اللہ یہ علی مجھ سے میں ان سے ہوں، الا انہ منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، الا من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار کی 37 نمبر جلد کے صفحہ 186 اور 87 پر یہ بھی بیان کیا۔ اب جہاں تک بات ہے اس حدیث میں مولا کے لفظ کے استعمال کی، تو مولا کا بحمد تعالیٰ میں نے معنی بیان کر دیا کہ مولا جو ہے یہاں محبوب، معین، ناصر اور مددگار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اور یہاں اولا بالتصرف کے معنی میں بن بھی نہیں سکتا۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی، اس ذات کی زبان اقدس سے نکلی ہے جو افصاح العرب ہیں، ساری کائنات کے عربوں سے فصیح ترین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ عربی میں یہ حدیث بیان کی ہے، تو اب ہمیں اس حدیث میں لفظ کا معنی جو ہے وہ عربی فصاحت و بلاغت اور عربی گرامر کے اعتبار سے سمجھنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں لفظ مولا یہ کبھی متعدی بنفس ہی ہوتا ہے اور کبھی متعدی باللام ہوتا ہے۔ متعدی بنفس ہی ہو یا متعدی باللام ہو، اس کا وہاں معنی متصرف فی غیر ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلا متعدی بنفس ہی جس طرح کہ اللہ مولا المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، یہاں مولا متعدی بنفس ہی ہے۔ اور انا مولا لکا، میں تیرا مولا ہوں، یہاں متعدی باللام ہے، یعنی لام کے ساتھ متعدی ہے۔ متعدی بنفس ہی ہو یا متعدی باللام ہو، مولا کا معنی یہاں متصرف فی غیر ہی، یعنی غیر میں تصرف کرنے والا، یہاں معنی نہیں بنتا۔ اگر یہاں متصرف فی غیر ہی معنی مراد لیا جائے، جہاں متعدی بنفس ہی ہوتا ہے یا متعدی باللام ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی جو آیت پیچھے گزری ہے سورہ محمد کی، ذالک بأن اللہ ہوا مولا الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، وأن الکافرین لا مولا لہم، یہ جو آیت ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اگر یہاں مولا کا معنی متصرفی غیر ہی مراد لیا جائے تو پھر کیا معنی یہ کریں گے اس آیت میں کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ کافروں میں تصرف نہیں کر سکتا، اللہ جو ہے وہ کافروں کا مالک نہیں ہے، حالانکہ اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو یہاں معنی مولا کا ہوگا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، موالات رکھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، کافروں کے ساتھ اللہ محبت نہیں رکھتا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں لفظ اولا، تو لفظ اولا جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور جب یہ متعدی من کے ساتھ ہوتا ہے، جب اولا من کے ساتھ متعدی ہو تو وہاں جو ہے وہ اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں مولا علی کے لیے لفظ مولا استعمال کیا ہے، اولا استعمال نہیں کیا، اولا سے مولا کی طرف عدول کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں مولا محبوب کے معنی میں ہے،
اولا بالتصرف کے معنی میں نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل کے معنی میں نہیں ہے۔ تو بحمد تعالیٰ اس حدیث کا سیاق و سباق، اس حدیث کے اندر جو موجود لفظ ہے وہ بھی بالکل اس کا معنی واضح کرتا ہے کہ مولا بمعنی یہاں محبوب ہے، خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ اگر یہاں مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہوتا تو کوئی ایک موقع تو ہوتا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کو پڑھ کے استدلال کرتے اور کہتے کہ مجھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا خلیفہ بلا فصل بنا دیا ہے، اور تم ابو بکر کی بیعت کیوں کر رہے ہو؟ بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا امام اور خلیفہ بلا فصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تسلیم کیا ہے۔ سقیفہ بنی سعدہ میں ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے کہ مجھے تو حضور نے خلیفہ بلا فصل بنایا ہے، لیکن کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ نہج البلاغہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، جو کہ اہل تشیع کے ہم معتبر سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اس کو جمع کرنے والے شیعہ عالم ہیں شیخ شریف رضی، انہوں نے 4 صدی میں اس کو جمع کیا ہے ان خطبات کو۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ، اس میں صفحہ نمبر ہے 643 اور 644۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خود خطبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے، یعنی میرے ہاتھ پر اسی اصول پر بیعت ہوئی ہے جس اصول پر ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی گئی ہے۔ اور آگے صفحہ نمبر 644 پر موجود ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی، یعنی مہاجرین و انصار جس پر ایکا کر لیں اور جس کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کر لیں اسی میں اللہ راضی، جس پر انصار و مہاجرین راضی ہیں اسی پر اللہ راضی ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جس طریقے سے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی گئی ہے اسی طریقے سے میری بیعت کی گئی ہے۔ مولا علی تو یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے کسی ایک موقع پر بھی یہ بات نہیں فرمائی کہ میں جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہوں، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کا مولا قرار دیا ہے، لہذا مجھے جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل بنایا جائے، ہرگز ایسا نہیں فرمایا۔ اب یہ جو اہم اس حوالے سے اس حدیث میں نقطہ ہے وہ سمجھیں، بہت اہم نقطہ اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا مولا قرار دیا۔ اگر مولا کا معنی حاکم، والی اور سرپرست ہے تو اس حدیث کا مطلب کیا بنے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے والی، حاکم اور سرپرست تو ہیں ہی، حضور کے ساتھ مولا علی بھی امت کے اس وقت حاکم اور سرپرست ہیں۔ حالانکہ ایک وقت میں 2 حاکم جمع نہیں ہو سکتے، 2 افراد کی، 2 لوگوں کی ایک وقت میں حاکمیت جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہو سکتا کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے حاکم اپنے وقت پر بنے، وہ تو بات اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضور کی موجودگی میں حضور بھی امت کے حاکم ہوں اور حضرت علی بھی حاکم اور سرپرست اور والی ہوں، ایک وقت میں 2 حاکمیتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ظاہری حیات طیبہ میں امت کے مولا تھے یا نہیں؟ اہل تشیع سے ہمارا یہ سوال ہے کہ سرکار کی موجودگی میں مولا علی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت علی امت کے مولا تھے یا نہیں؟ ہم کہتے تھے۔ اب یہ جواب دیں، اگر یہ کہیں مولا بمعنی والی اور حاکم اور سرپرست حضور کی موجودگی میں تھے تو یہ تو ایک وقت میں 2 حاکم جمع ہونے لازم آئیں گے، اور ایک وقت میں 2 حاکم جمع نہیں ہو سکتے۔ سرکار کی موجودگی میں کوئی دوسرا حاکم نہیں ہو سکتا، تو حضرت علی پر مولا بمعنی حاکم کیسے ہو گئے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی امت کے مولا بمعنی محبوب تھے، اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں، اور قیامت تک اور ہمیشہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ امت کے مولا ہیں، تھے، ہیں اور رہیں گے، مولا بمعنی محبوب، نہ کہ مولا بمعنی
حضور کے زمانے میں حاکم، اپنے وقت پر جب خلافت ان کو ملی اس وقت وہ حاکم بنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث بیان کر کے حضرت مولا علی کو مولا قرار دیا ہے وہ بمعنی محبوب ہے، کیونکہ ایک وقت میں دو محبتیں تو جمع ہو سکتی ہیں لیکن ایک وقت میں دو حاکم جمع نہیں ہو سکتے۔